یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے لائق نہیں ہے ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عقل سے ایسی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بعض صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے ہر رات جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب لوگوں کو لگے، کسی کو لگے یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اب آدمی انکار کر دے اللہ کے لیے نزول کیسے، یہ تو عیب ہوا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے عیوب کا انکار جب کیا جائے گا تو نصوص سے ہٹ کے نہیں، محض عقل کی بنیاد پر نہیں، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین کے لیے نقائص کا انکار کریں گے۔ جو چیز کتاب و سنت میں ثابت ہے اس کو عیب نہیں مانا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کی تعویل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے انکار کرنے لگے کہ نہیں اللہ کے لیے نزول کیسے ہو سکتا ہے، اگر نزول مان لیں گے تو نعوذ باللہ یہ زوال کی علامت ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، نہیں۔ بہت سارے فرقوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا، اسماء کا انکار کر دیا، جہمیہ جیسے ہیں، یا جیسے صفات کا انکار کیا معتزلہ وغیرہ نے۔ تو اس طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا انکار کرنا، یہ ان کی عقل کی بنیاد پر انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کئی نام مانیں گے تو نعوذ باللہ کئی اللہ ہو جائیں گے، یا اللہ کے لیے ہم صفات اگر مانیں گے تو یہ حادث ہو جائیں گے کہ کلام حادث ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو ہے عقل چلا کر اللہ کے لیے تنزیہ، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے یہ کہے کہ ہاتھ ماننا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جسم ماننا اور اللہ کو عیبدار ماننا ہے، تو یہ جاہل ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان کو ماننا اور اللہ کو مخلوق سے الگ ماننا، لیس کمثلہ شیء، یہ بھی تو ضروری ہے۔ اللہ نے جب اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہے، مخلوق کی طرح نہیں، مخلوق کی طرح نہیں۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے یعنی اگر یہ کہے کہ نہیں ہاتھ مانیں گے تو مخلوق جیسا ہو جائے گا نا، اگر اس ڈر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے یا تعویل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بارے میں الحی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ حیات والا ہے، کہ اللہ کی حیات مخلوق کی طرح ہے، کیا اس کا بھی انکار کر دے گا کہ اللہ کی حیات بھی نہیں ہے، اور اس کی تعویل کر دے گا کہ نہیں اللہ زندہ نہیں نعوذ باللہ، پھر کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے حیات تو ماننی پڑے گی۔ یا جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ جو ساری صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا ہے پھر کیا اللہ کے وجود کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ کیونکہ وجود بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو سرے سے اللہ کے لیے وجود کا بھی انکار کر دے گا تو کیا کہے گا اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ؟ تو اللہ کے لیے ماننا تو پڑے گا نا کچھ۔ تو اللہ رب العالمین کی تنزیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو جو اللہ کی شان کے خلاف لگے اس کا انکار کرے، نہیں۔ قرآن و سنت میں جن چیزوں کا اثبات ہے اس کا اقرار کرے، جس کے لیے قرآن و سنت میں جس کی دلیل ہے اس کو مانے، جس کا انکار ہے اس کا انکار کرے، اور اس کے بعد جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کرے۔ اور اگر وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے اور قرآن کی نصوص سے ٹکرانے والی چیز ہے پھر جا کے اس کا انکار کیا جا سکتا، لیکن یہ خود نہیں کرے گا، علماء کتابیں خود کریں گا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے تنزیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل سے کچھ بھی انکار کرنے لگے، نہیں یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وجاء ربک، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، صفت مجیء اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے۔ اب کوئی کہے اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آئے گا جیسا اللہ چاہتا ہے، اس کی کیفیت ہم آج سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو سارے عیوب سے پاک ماننے میں انسان نصوص کا بھی انکار کر دیتا ہے یا ان کی تعویل کرتا ہے، اور جو صفات ثابت شدہ ہیں ان کا بھی انکار کر دیتا ہے۔